اس وقت 4:42 ہو رہے ہیں, شام ہونے والی ہے. میں نے سوچا ایک کلپ میں اور بنا لیتا ہوں اس وقت کی کنڈیشن دکھانے کے لیے, کیونکہ مردوں میں زندگی تو آ ہی نہیں سکتی, مردے زندہ ہو نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. اب اتنی دیر ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, کب سے پڑے ہوئے. وہ جو 13 مردے تھے وہ تو ایک طرف ہیں ہی ابھی بھی, اور یہ جو تھے یہ دونوں جو اس وقت حرکت میں تھے یہ اس وقت یہیں پہ موجود ہیں. کیا اب ان میں کوئی حرکت ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی کوئی سچویشن ہے؟ دیکھتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اب تک وہ جو مردے تھے وہ مردے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اتنے جو فوٹیجز میں بناتا ہوں اپنے کیس کی, یہ اسی لیے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو 21ویں صدی کے اندر اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور مردے زندہ ہوئے ہیں. اور لیجنڈ جب کسی کیس پہ کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ جب چاہتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اللہ نہیں چاہتا مردہ زندہ نہیں ہوتا. یہ اب دیکھ لو کہ بالکل بے حرکت ہے. اب یہ بھی تینوں مردے ہی ہیں, وہ 13 بھی مردے ہیں, یہ تینوں بھی مردہ ہیں. اس وقت 16 مردے پڑے ہوئے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہ انسان نہیں ہے, بس فرق اتنا سا ہے, انسان نہیں ہے لیکن مردہ مردہ ہوتا ہے, چاہے وہ پرندہ ہو, گدھا ہو یا کچھ بھی ہو. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے گدھا زندہ کر کے دکھایا تھا, انسان تھوڑی زندہ کر کے دکھایا تھا. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, کیڑے زندہ ہو گئے, ابے بھائی جاؤ مرے ہوئے کیڑے پکڑو, جاؤ اٹھاؤ مرے ہوئے کیڑے, مری ہوئی چینٹی اٹھاؤ, مری ہوئی ہونی چاہیے, خود ہی تسلی کر لینا اپنی. میری ویڈیوز پہ یقین بھی نہیں ہو تو ٹینشن ناٹ, کیونکہ انسان دوسرے کے ریئل کام پہ بھی آسانی سے اعتبار نہیں کرتا جب تک خود کرنے پہ نہ آئے. تو اگر کسی کو لگتا ہے یا تمہیں یہ لگتا ہے یا تمہارے یا اس کیس کو کوئی دیکھے اور وہی تم سے بولے کہ یہ تو بچوں والا کھیل ہے یا کچھ ہے, تو اس کو کہنا کہ تو کر لے مردوں کو زندہ, ختم بات. تمہیں لگتا ہے بچوں کا کھیل ہے, کیس پہ کام یہ نہیں ہوا ہے تو ایسے ہی ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور یوں ہو گیا, تو اپنی تسلی کے حساب سے اٹھا لینا کوئی بھی مرا ہوا. خود تسلی اپنی کر لینا اپنے دل کی کہ وہ مرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ خود ہی شک میں آ جاؤ گے. میں یہ بتا دیتا ہوں, یہ کر کے دیکھ لینا, اور پھر جو مردہ چیٹی مری ہوئی ہو, کنفرم ڈیڈ ہو, تسلی کرنے کے بعد پھر کیمرہ ویمرہ آن کرو, جو مرضی کرو میری بلا سے, کیونکہ میں کوئی کسی سے کمپٹیشن تو کر نہیں رہا, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, اپنے کیسز پہ کام کرتا ہوں, الحمدللہ رزلٹس ہوتے ہیں, شیئر کر دیتا ہوں. کیونکہ مجھے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے, میں نے اپنے بزنس کے کام دکھا رہے ہیں. میں اسپریچول اسکلز میں نے سیکھی ہیں, اسپریچول فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, اسپریچول رزلٹس میرے ہیں اللہ کے فضل سے ہیں. دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں دین اسلام کی سچائی پر. تو کوئی بچوں والا کھیل تو نہیں کھیل رہا نا میں تو دین اسلام کے حوالے سے کام کر رہا ہوں, اور دنیا کے سارے ہی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے حوالے سے جو ہے میں اس اسلام کی سچائی بتاتا ہوں. پھر جس کا دل چاہے مان لائے, جس کا دل چاہے انکار کرے. اللہ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے. میرا بزنس کا بھی یہی اسٹائل ہے اسپریچول بزنس میں, کہ میں اپنے کام کرتا ہوں, میرے اللہ کے حکم سے رزلٹ آتے ہیں, پھر میں شیئر کرتا ہوں, اور پھر جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل نہ چاہے نہ مانے. کوئی کسی پہ فورس تھوڑی ہے. بزنس کرنے والا اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے, اپنی پروڈکٹ دکھاتا ہے, آنے والے انٹرسٹڈ لوگ آتے ہیں, خریدتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بہت سے گاہک ہوتے ہیں دیکھ کے گزر جاتے ہیں, دکان پہ دیکھا چلے گئے. میری رزلٹس ہیں اللہ کے فضل سے ہیں, اور ڈیفینیٹلی مردے زندہ ہوتے ہیں, مردے زندہ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی مردے زندہ ہوں گے, جب تک اللہ چاہے گا تب تک زندہ ہوں گے. اور یہ تو صرف ثبوت ہے, کیونکہ یہ پیسے تو ان سے لیے نہیں ہیں میں نے, اور یہ کوئی میرے والے کلائنٹ تو ہے نہیں جو کہ پیڈ سروس لے سکے. یہ میری مرضی پر ہوتا ہے, میں کیس پہ کام شروع کرتا ہوں, اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ٹھیک کرے, ہیل کرے یا زندہ کر دے. انسان جو میرے پاس آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ کہ ہمارا وینٹیلیٹر پہ بچہ مر گیا, ہمارا بچہ گھر پہ مر گیا ہے, اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آ جائیں بھائی, پیمنٹ دیں اور ویٹ کریں. جس طرح ان کا کیس پہ کام شروع ہوا, ویٹ انتظار ہی تھا نا, بس وہ پیمنٹ دیں اور اس کے بعد انتظار کریں. وہ اللہ ہی کرے گا جو کرنا اللہ نے, میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا, سیدھی سی بات ہے. میں پیمنٹ لوں گا اپنے پاس, کیونکہ سروس میری ہے. رزلٹ میرا بادشاہ دے گا, کیونکہ مرضی اس کی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو آ جانا. کوئی بھی مردہ زندہ کروانا ہو یا کسی اور نے کروانا ہو, اس کے پاس بڑی دولت ہو, کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہوں, بول دینا لیجنڈری فلان سے رابطہ کرو. اور چاہے دنیا سے کہیں بھی ہو, مجھے ملاقات کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. میرے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. کیوں؟ کیونکہ مردہ اللہ زندہ کرے گا. اللہ کی جو ہے تصرف پوری کائنات کے اندر ہے, ہر جگہ پر ہے, وہ جہاں چاہے جو چاہے کرتا رہتا ہے. تو میرا سروس, یہ جو میری اسپریچول بزنس ہے, یہ اللہ ہی کے فضل پر ہے, اللہ کی طاقت سے چلتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلوانا ہے,
خوف ہے، ڈر ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، سکون نہیں ہے. آج کل لوگ سکون کی بڑی تلاش میں ہے، دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی ہے نعمت، سکون سے محروم ہو گئے. تو کسی کے پاس سکون نہ ہو نا اور اس کو سکون چاہیے تو بتا دینا لیجنڈری فلانسر کے پاس چلے جاؤ، سکون مل جائے گا، لیکن وہ سکون کی قیمت لے گا. ہاں اللہ نے میرے پاس اللہ اپنے فضل سے ٹرانسفارمیشن کی بہت کچھ چیزیں دی ہیں. اور انسانوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہی میں کام کرتا ہوں. اس پر بھی ٹرانسفارمیشن ہی میری سروس ہے، ٹرانسفارمیشنل سروسز ہے. اور ٹرانسفارمیشن چاہے پھر بادل موسم کی ہو، چاہے مردے کی ہو، چاہے انسانوں کی ہو، کتے بلی کی ہو یا کیڑے مکوڑوں کی ہو، ٹرانسفارمیشن تو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اور میرا کام اپنی کوشش کرنا ہوتا ہے، اپنے بیسٹ ایفرٹس دوں، دعا کروں، جو مرضی کروں. ٹھیک ہے، یا اللہ سے میرا جو بھی معاملہ دل میں ہو، وہ اللہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، نیتوں کو. اس کے بعد پھر رزلٹ دکھانا میرے اللہ کا کام ہے. یہ تھے آج کے کیس کی سچویشن، کنکلوژن، ڈیٹیل وغیرہ. اور اس وقت تک ابھی تک اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو وہ حرکت بھی اس میں نظر نہیں آ رہی جو اس وقت بھی تھوڑی حرکت بار بار ہو رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ نشانیاں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے جو پیش آئیں. یہ میں ایک دفعہ پھر ہلا دیتا ہوں. ہلاؤ 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 ہلاؤ. ہاں بھائی، یہ دیکھ لو، ادھر بھی دیکھ لو. تو کیمرہ ہے کوئی حرکت؟ ہے کوئی حرکت؟ نہیں ہے نا؟ پہلے بھی ایسے ہی تھے نا، زندہ ہونے سے پہلے بھی یہی کنڈیشن تھی نا، حرکت سے بے حرکت. کیونکہ مردہ حرکت نہیں کرتا. کبھی مردے انسان کو ہاتھ پہ ہلاتے ہوئے دیکھے نہیں نا، بے جان ہوا وہ تو کبھی بے جان کو حرکت میں دیکھا ہے؟ بے جان حرکت نہیں کرتا جب تک اللہ ان میں جان نہ ڈال دے، روح واپس نہ لوٹا دے. یہ روح واپس ڈالی تھی اللہ نے، اس لیے چل رہے تھے. اللہ نے روح واپس لوٹا دی تھی. اللہ اکبر. ان میں روحیں نہیں ہیں، ان کی روحیں نکل چکی ہیں، مر گئے. جسم سے روح کھینچ لی آتی ہے، جسم بے جان ہو کے گر آتا ہے. جن میں روحیں نہیں ہیں بے جان ہیں، جن میں روحیں ڈال دیتا ہے وہ جاندار ہوتے ہیں. انسان کا بھی یہ معاملہ ہے، روح نکل جاتی ہے، انسان کا جسم گر جاتا ہے زمین پہ، روح واپس آ جاتی ہے جسم میں، انسان کا جسم چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور روحوں کا بادشاہ اللہ ہے، زندگی دینے والا بادشاہ اللہ ہے، موت دینے والا بادشاہ اللہ ہے. اللہ واحد القہار کے ساتھ لیجنڈری فلانسر آف پاکستان. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علیہ وصحابہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. دنیا کے سارے کافروں کی اوقات نہیں کہ وہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مرا وہ مچھر بھی زندہ کر سکے. یہ ہے ان کی سائنس ٹیکنالوجی کے سارے علوم کی اوقات، ان کی سائنس ٹیکنالوجی کے علوم کی اوقات. میرے اللہ کے سائنس ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں تو اتنی ہیں جہاں تک انسانوں کی پہنچ نہیں ہے. آج بیٹھ کر تھوڑا سا امریکہ یورپ کی ڈگریاں لینے والے اسلام والوں کو ڈگریڈ کرتے ہیں کہ اسلام والوں نے کیا حاصل کیا ہے، مسلمانوں نے کیا حاصل کیا. 1400 سال پرانا دین کے تانے بازیاں کرتے ہیں یہ غیر مسلم. اور بہت سے مسلمان بھی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں پھر دین اسلام کی اسٹڈی کرنے والے یا قرآن حدیث کی اسٹڈی کرنے والوں کو معمولی سمجھتے ہیں. تو یہ اوقات ان کی بھی نظر آ جانی چاہیے ان کو اس آئینے کے اندر کہ وہ سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں. یہ ڈگری یافتہ، یہ اسلام کو ڈگریڈ کرنے والے یا اولیاء اللہ کو ڈگریڈ کرنے والے یا دین کا کام کرنے والوں کو ڈگریڈ کرنے والے یا جو لیجنڈ کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنی اوقات آئینے میں دیکھ لیں. اگر ہو سکے تو مردے کے اوپر خود ہی کام کرے اور اپنے مردوں کو خود ہی زندہ کر کے دکھائیں اگر وہ سچے ہیں. جو لیجنڈ کے پاس آئی ہوئی اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں. اس پر بھی آ جائیں، اس پہ بھی ناکام ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کافروں کی، مرتدوں کی، ملحدین کی، مشرکین کی، منافقین کی مدد کرے گا ہی نہیں اس معاملے میں. ہاں کوئی دھوکے بازی کرے، کسی کو بے ہوش کر دے، کیڑے کو کچھ کرے یا کسی مردے ایسی کسی کو سلا دے، رشوت لے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. دنیا میں 2 نمبر کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں. میں تو 1 نمبر کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، ریئل کام کرتا ہوں، ریئل فوٹیجز بناتا ہوں، آن اسپاٹ کیمرے کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور میرے پاس جو بھی رزلٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے اصلی ہوتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں میرے رزلٹ اصلی رہیں اور میں بات کروں. جب غلطی ہو جائے یا کوئی مسٹیک بائی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. اور اگر جن ریزلٹس میں جس کوشش میں رزلٹ نہ آئے وہ فوٹیجز میں سامنے لاتا ہی نہیں، وہ بیکار، وہ مطلب ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ. آج کے لیے بہت ہے. اللہ اکبر.